الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے یہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ نے ایک دو ہفتہ پہلے مڈ کوئز بھی دیا ہے، اور مڈ کوئز کے بعد ہمارے جو لیسن ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ آج ہم چوتھا صفحہ پڑھیں گے، کوس 2 صفحہ نمبر 4 اشارہ سی۔ آخری دو اشارات ہیں چوتھے صفحے کے۔ تو انشاءاللہ اس کو آج ہم شروع کر لیتے ہیں۔ کوس 2 میں ہم مصحف سے پہلے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے 5 صفحات کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر ان کے اشارات کو یاد کرنا ہے۔ اس میں دو ہی بڑے مضمون ہیں، ایک ہدایت کا مضمون ہے اور دوسرا ہے آدم علیہ السلام، جو سب سے پہلے انسان تھے جن کو ہدایت ملی۔ ان 5 جو صفحات ہیں ہمارے جو کوس 2 کا حصہ ہیں، ان کو ہم انگلیوں پر اس طرح سے ہم یاد کرتے ہیں۔ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے اس کورس میں کہ پہلے 5 صفحات کو سیکھنا ہے، اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ان کو سیکھنا ہے اور اشارات کی مدد سے ان کو یاد کرنا ہے۔ تو پہلے 3 صفحات ہمارے جو مکمل ہو چکے تھے، ان کے اشارات کو ہم اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر اس طرح سے ریوائز کر لیں گے کہ پہلے 2 اشارات سورہ فاتحہ سے ہیں کہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا۔ پھر ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت، اور پھر متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارات ہے کہ ہدایت کس کے لیے نہیں ہے؟ کافروں کو ہدایت نہیں ہے، منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور یہ 2 رخ ہیں۔ تیسرے صفحے کے اشارات پھر انہی کے لیے 2 مثالیں بیان کی گئیں، ایک آگ کی مثال اور ایک بارش کی مثال۔ اور قرآن کا جو بیسک آبجیکٹو ہے کہ قرآن کی دعوت، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کن چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں، کن چیزوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور قرآن کا چیلنج۔ یہ ہمارے پہلے 3 صفحات کے اشارات تھے، اور چوتھے صفحے کے اشارات بھی ہم دیکھیں گے آج۔ وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید اور بشارت اور مچھر کی مثال، یہ ہم اشارات ہم پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے جو ہمارے اشارات ہیں، جو چوتھے صفحے کے آخری 2 اشارے ہیں، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ یہ چوتھے صفحے کے اشارات کو اپنی انگلیوں پر یاد کیجئے۔ وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ یہ جو اشارہ ہے، جو اشارہ نمبر 3 ہم پڑھیں گے آج، اس کا تعارف لیتے ہیں کہ پچھلے جو اشارات گزرے ہیں ان میں جو مضمون بیان ہوئے تھے کہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فاسقین کے لیے ہدایت نہیں ہے،
شروع میں کہا تھا منافقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، کافرین کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور فاسقین کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے۔ اور اب اس آج کے اشارے کے اندر آج کی جو آیات ہیں ان میں منافقین کے، اس میں جو فاسقین ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ فاسقین کون لوگ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ جو اشارات پڑھے تھے جس میں کافرین اور منافقین کے متعلق تھا کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ تھا۔ اس میں متقین ان کی صفات تھیں، پھر کافرین اور منافقین ان کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اب آج کے اشارے کے اندر جو اس کا ربط ہے وہ یہ ہے کہ ہم فاسقین کی صفات پڑھیں گے کہ فاسقین کون لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس اشارے کا ہم دیکھ لیتے ہیں اسباق کو کہ فاسقین کو قرآن پاک سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں، 3 ان کی صفات ہیں جو 3 ان کی وجہ سے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ کہ پہلی صفت ان کی یہ بیان کی گئی کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو توڑتے ہیں، اور رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے کا مطلب جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے عالم ارواح کے اندر اللہ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا تو اس وعدے کو وہ توڑتے ہیں، اور دوسرا رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ ان تعلقات کو، ان رشتوں کو، نعتوں کو آپس میں جوڑا جائے، تو وہ ان کو توڑتے ہیں، ان سے انقطاع تعلقی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ فاسقین کی کے متعلق اس آیت کے اندر جو اسباق ہمیں حاصل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ اب ان آیات کے اندر ہمیں دیکھیں کہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ان آیات میں ہر لائن کے اندر ہمیں 3 یا 3 سے کم الفاظ جو ہیں ہمیں نئے ملیں گے۔ تو الحمدللہ اب اس میں پہلی لائن میں 4 الفاظ نئے ہیں، دوسری میں 1 ہے، تیسری میں بھی 1 ہے، تو اوسطاً یہ 3 سے کم بن جاتے ہیں۔ اور ان نئے الفاظ کو ہم فریزز کی شکل میں سیکھتے ہیں، چونکہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کورس 2 کے کہ فریزز کو، نئے جملوں کو سیکھنے کے ذریعے سے قرآن پاک کو سیکھنا، اور چونکہ یہ چیلنج بھی ہے قرآن پاک کا کہ الفاظ اور معنی کو سیکھنا اور گرامر کو سیکھنا، ٹھیک ہے، یہ اس کورس کے اندر جو چیلنج ہوتا ہے۔ اور اس کو سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم اشارات کے ذریعے سے سیکھتے ہیں اور فریزز کے ذریعے سے سیکھتے ہیں۔ اشارات جو ہر آیت کے اندر ایک اشارہ دیا گیا ہوتا ہے کہ اس آیت کا یہ اشارہ ہے، تو اس پوائنٹر کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں ان کی شکل میں ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور لفظی تشریح دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جی، ان آیات کی تلاوت کے بعد ان کا جو ترجمہ ہے لفظی ہم دیکھتے ہیں۔ الذین، سب سے پہلے الذین کا جو لفظ ہے وہ ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو ریڈ کلر کا ایرو ہے یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ لفظ پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ الذین، وہ لوگ،
اب الذین ایسا لفظ ہے کہ جو عربی کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معنی جن کے پہلے سے جو معنی جو ہے نا وہ سے سمجھ آ جاتے ہیں کہ معنی کو یعنی کہ ایک قسم کا کھینچ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو آپس میں جوڑتے ہیں. جیسے الذین سے وہ لوگ. اب وہ لوگ سے مراد پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس کے بعد آیات میں ان کا تذکرہ ہے کہ وہ ینقضون، وہ لوگ کیا ہیں؟ ینقضون عہد اللہ، وہ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو. ینقضون ہم پہلے اس وزن پر ہم پڑھ چکے ہیں، ینصرون، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم پڑھ چکے ہیں. ینقضون توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد. اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. عہد سے مراد یہ عہد کا لفظ جو ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، معاہدہ، عہد کرنا، وعدہ کرنا. اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں. یہ پہلی جو ہے فاسقین کی صفت ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد. تو اس وعدے سے مراد وہ وعدہ ہو سکتا ہے جو عالم ارواح کے اندر ہوا، اور بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان سے انکار کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑنا ہے. من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، یعنی اس وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں. یہ ان کی پہلی صفت ہے. توڑنا. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں. ما، جو، ما بھی اللہ زینہ کی طرح ہی ہے. ما، جو، امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، بھی، اس کا، این یوصلا، کہ اسے ملایا جائے. یعنی اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں. قطع تعلقی یقطعون ہے، وہ کاٹتے ہیں. قطع تعلقی کرنا، کس چیز کو کاٹنا. اور یوصلا، ملانا. وصل میں ملانا. یوصلا کا جو لفظ ہے ہم اس طرح کا ہم کورس 1 میں ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ولم یولد ہم نے پڑھا ہے اس طرح کا ورڈ، ٹھیک ہے، کہ اس کو ملایا جائے. وصلہ اس نے ملایا، یوصلا وہ کہ اسے ملایا جائے، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو نئے جملے ہم نے اس میں پڑھے ہیں آیات میں، ینقضون عہد اللہ، وہ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد. یہ پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کا اسے ملایا جائے. وَيُفْسِدُونَ، اور وَيُفْسِدُونَ فی الارض، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. ما امر اللہ بہ، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو اللہ نے اس کو ملانے کا حکم دیا اور وہ اس کو کاٹتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، قطع تعلقی کیا ہوتی ہے کہ رشتوں و ناتوں کو توڑنا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ اگر اچھائی کی ہے تو ہم اس کے بدلے میں اچھائی کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے تو آپ پھر بھی تعلق کو، اس کی غلطی کے باوجود بھی تعلق کو آپ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تعلق کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے وصل، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کوئی رشتہ دار ہے، اس کے جو تعلق ہے وہ تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، غلطی بھی اس کی ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی غلطی ہے تو وہی معافی مانگے اور وہی تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرے تو تب ہی ہم تعلق جوڑیں گے. نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تعلق کو ہم نے خود جوڑنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کا مطلب ہے تعلق کو جوڑنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے جس تعلق کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ قطع کرتے ہیں، اس کو وہ کاٹتے ہیں، اس تعلق کو وہ توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ، فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں. اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ، یہ وہی لوگ ہیں کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی فاسقین کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ جن کی یہ صفات ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں.
فاسقین خسارہ اٹھانے والے ہیں، ہم الخاسرون یعنی کہ یہ تاکید ہے، اولئک یہ وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون کے جو نقصان اٹھانے والے ہیں، ہم بھی کا مطلب بھی وہی ہے، اولئک وہ سب، خاسرون خسارہ پانے والے ہیں، اٹھانے والے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی آیات میں آتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک انسان پتہ خسارے میں ہے، تو یہ فاسقین کے متعلق بھی یہ کہا گیا۔ اور فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرے، کہ اللہ نے ایک حکم دیا کہ جیسے مثال کے طور پر شراب حرام ہے، تو وہ شراب پیے تو وہ فاسق ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور بھی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان احکامات سے روگردانی کرنا اور ان احکامات کو نہ ماننا، ان کی خلاف ورزی کرنا، یہ فسق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے، اس سے ہے کہ مکمل طور پر انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ کافر کے مطلب تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا بھی ہے، ناشکری کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاسق جو ہوتا ہے، ہر کافر فاسق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، فاسق ہوگا، لیکن بعض دفعہ مومنین بھی فاسق بن جاتے ہیں۔ مومنین فاسق کیسے ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کسی حکم کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں، تو وہ فاسق بن جاتے ہیں۔ ان کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کی جائے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو مانا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رکا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے۔ یہاں اس آیت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ہم سب روحوں کو اکٹھا کیا اور یہ عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا کہ ہم کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عالم ارواح کے اندر جو تھا یہ وہ اس سے مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کا متعلق ہے کہ کوئی انسان قرآن و حدیث کی بات کو جب سنتا ہے تو دل میں یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں اس عہد کا اثر ہے جو اس نے عالم ارواح کے اندر کیا تھا، اس عہد کا اثر ہے کہ اس کو وہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اور قرآن و حدیث کے اندر جو احکامات بتائے گئے ہیں، بیسیکلی وہ ہمیں یاد دہانی کے لیے کیے گئے ہیں، کہ یہ یاد دہانی ہے تمہیں کہ یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں، اگر کامیاب ہونا ہے دنیا میں۔ کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو احکامات ہیں وہ پورے قرآن پاک کے اندر تفصیل سے ہر بات کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر حدیث کے اندر بھی اس کی مزید تفصیل ہے، بار بار اس کو رپیٹ کیا گیا احکامات کو، اور انسان کو عقل بھی دے دی گئی ہے کہ آپ اچھے اور برے کی جانب وہ تمیز کرو۔ تو جب اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے لیے عقل دے دی گئی ہے سوچنے کی، تو انسان جب اس کو ان احکامات کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت بھی نصیب کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ان احکامات کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ یہ واقعی یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو مجھے اس کو ماننا ہے، اور اسی میں ہی میرے لیے کامیابی ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ وہ خاندان کے تعلقات کو بھی برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یا اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کا جو اس کی پرورش میں حصہ دار رہے ہوں، ان کا بھی خیال نہیں رکھتا، تو اس کی باتیں اور اس کے کام اس سے فساد ہی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے یہ جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا اور قطع تعلقی کرنا، ٹھیک ہے، یہ جو اس کے اعمال ہیں اس کو فساد فی الارض کی طرف لے جاتے ہیں، کہ وہ اس کے جو اعمال ہیں وہ زمین میں فساد کا باعث بنتے ہیں، کہ فساد کا باعث اس طرح بنتے ہیں کہ اس کے اعمال سے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی جو اس طرح سے سبق پکڑتے ہیں، تو وہ بھی مطلب ایک قسم کا جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے سبق بن جاتا ہے کہ یہ ایک برا عمل کر رہا ہے تو ہم بھی اس طرح سے ہی کریں، ٹھیک ہے۔ اگر جیسے کہتے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہے، یہ ہمارا تعلق والا ہے، یہ اگر میرے ساتھ ایسا کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ محفوظ فرمائے۔ اور
حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو تعلقات ہیں، اپنے جو رشتہ داری ہے، اس میں ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، یعنی قطع تعلقی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ فاسقین کے متعلق یہ ہے کہ فاسقین نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ خسارہ کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خاسرون اسی سے ہے، خسارہ پانے والے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کسی کو خسارہ ہو گیا، کسی کو نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں جب اردو میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جو فاسقین نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ ان کے دل اور دماغ کا حقیقی سکون ان کو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کی محبت ان کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے، چونکہ ان کے جو اعمال ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے جو اعمال ہیں ان کے، اس وجہ سے ان کو دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ کیونکہ اگر ہم کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اس کا خیال کریں گے، احساس کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو ذہنی جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کسی کا اس طرح سے احساس نہیں کریں گے، رشتہ داری اور تعلقات کو توڑیں گے، تو انسان کو ذہنی طور پر جو ہے وہ انسان کے ذہن میں ہر وقت اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی ایسا کروں گا، اس نے مجھے جو ہے نا میرے ساتھ یہ کہ میں اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ برا سلوک کروں۔ اس طرح کے ہر وقت انسان کے ذہن میں ایسی باتیں سوچتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اب ان کا ترجمہ جو ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ ہونے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور وہ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو، ویقطعون ما، اور وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ملایا جائے، ٹھیک ہے۔ ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اسباق، دعا اور پلان ان آیات سے ہمیں جو ملتے ہیں وہ ہم اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ فاسقین کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا، رشتہ داری اور تعلقات کو توڑنا اور زمین میں فساد پھیلانا، ان اعمال کی وجہ سے وہ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام زندگی کے جو شعبے ہیں ان کے اندر ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور رشتہ داری اور تعلقات کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا۔ لیکن فاسقین جو ہیں وہ ان کے تو یہ اعمال ہیں، تو ہمیں اس کے مقابلے میں اپنی اصلاح کرنے والا بنا کے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہمیں یہ جو اعمال ہیں فاسقین والے، ان کو ہم نے نہیں اپنانا، اسی سے ہی ہمیں ہماری جو دنیا آخرت کی ہمیں کامیابی اسی سے ملے گی۔ تو یہ دعا کرنی ہے اور اپنا احتساب کرنا ہے، اور نیکسٹ کے لیے اپنا جو ہے پلان بنانا ہے۔ اور پلان کیا کرنا ہے کہ میں اپنے انشاءاللہ میں پلان کرتا ہوں کہ میں اپنے رشتہ داروں اور تعلق والوں سے میں انشاءاللہ محبت سے پیش آؤں گا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں ایک سوشل ورکر بنوں گا۔ سوشل ورکر کیا ہے کہ صرف اسی کا ہی خیال نہ رکھا جائے، اسی کا ہی احساس نہ کیا جائے جس سے کوئی خونی رشتہ ہو، اور بلکہ جس سے ایمان کا رشتہ بھی ہو تو اس کا بھی احساس اسی طرح سے کرنا چاہیے، اس سے بھی تعلق اور رشتے کو اسی طرح سے مضبوط رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے خونی رشتے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیات کے اندر جو اسماء اور افعال ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ اسماء ہیں عہد، عہد کی جمع ہے عہود، اس کا مطلب ہے وعدہ۔ عہد یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہم نے اسے عہد لے لیا، وعدہ لے لیا، ٹھیک ہے، عہد ہے۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ میثاق۔ میثاق کا معنی جیسے ہم نے پڑھا من بعد میثاق ہی، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، یعنی اس وعدے کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑنا۔ میثاق میں نا مضبوط، اور اس کی جمع ہے مواثیق۔ میثاق کی جمع کہتی ہے مواثیق۔ یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر۔
जमा होगा, इसको टूटी फूटी जमा कहते हैं। ठीक है, कुछ जमा तो हम कोर्स 1 के शुरू में भी पढ़ चुके हैं, वानून यानून के साथ, और इसमें भी हमने कुछ जमा ऐसी पढ़ी हैं, लेकिन बहुत सी जमा जो है ना वो इसके अलावा भी आती हैं, जो वानून यानून के अलावा भी जमा आती है। इसके बाद क्या है, कौन सा इसमें, अर्ज, वही सिदूर फिल अर्ज, अर्ज का मतलब है जमीन। अराजी इसकी जमा आती है, अराजी। इसके बाद इसमें है खासिर, खासिर इसकी जमा खासिरून भी है और खासिरीन भी है। खासिरून कब आएगी, जब खासिरुन होगा, रा के ऊपर दो पेश होंगे, खासिरुन होगा तो इसकी जमा आएगी खासिरून। अगर खासिरन यानी दो जबर के साथ होगा, या खासिरीन दो जेर के साथ होगा, तो इसकी जमा आएगी खासिरीन यानून के साथ। ये वही तरीका है जो हमने कोर्स 1 में भी इस तरह से वानून और यानून की जमा हमने पढ़ी। ठीक है, ये अस्मा थे इन आयात के अंदर। और अब हमने देखने हैं कि इन आयात में इन ये जो सबक के आयात हैं, इसके अंदर जो 3 हरफ वाले जो सही अफ़ाल हैं, सेहतमंद अफ़ाल हैं, वो कौन कौन से हैं। 4 पैटर्न हमने पढ़े थे, फातहा, नासारा, दौराबा और सामिया। इन्हीं चारों पैटर्न पर कौन से सेहतमंद अफ़ाल जो हैं वो इन आयात में आए हैं। सबसे पहला फेल है नाकाजा, ये यनकुज़ूना से पता चल रहा है कि ये मुज़ारे है, शुरू में या भी है और वानून भी एंड पे है, तो ये मुज़ारे भी है और जमा भी है। तो ये क्या है, नाकाजा, ये नून काफ दा इसका रूट लेटर है। ये नाकाजा किससे आएगा, नासारा से। नाकाजा उसने तोड़ा, नाकाजा यनकुज़ु, उनकुज़, नाकिज़, मनकूद, नाकुजुन। नाकुजुन इसका मस्तर है तोड़ना। एक फेल ये है हमने जो पढ़ा सेहतमंद अफ़ाल में से। दूसरा फेल क्या है, वह यकताऊना, यकताऊना ये भी यनकुज़ूना की तरह ही है, लेकिन दोनों के जो भाव हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन ये जमा है, जैसे वो भी मुज़ारे जमा था और ये भी मुज़ारे जमा है, यकताऊना। ये फातहा के पैटर्न पर आ रहा है जी, क़ा, ता और आइन इसके रूट लेटर हैं। क़ाता उसने काटा, उसने ताल्लुक को काटा, उसने किस चीज को काटा, कता। ठीक है, क़ाता, यक़ताउ, इक़ता, क़ाति, मक़तूअ, क़त्उन, क़त्उन काटना। हमारा इसके बाद हमने पढ़ा था जी, हमारा हम पहले पढ़ चुके हैं। नसरा के पैटर्न पर है, हमारा उसने हुक्म दिया, हमारा या मुरु, मुर, आमिर, मामूर, अम्र, ये फाल हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसके बाद एक नया फेल, एक फेल है जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, 3 हरफी वाला अफ़ाल, सेहतमंद अफ़ाल में से सामिया से, खासिरा, खासिरून इससे इसम फाइल है। खासिरा उसने, खासिरा का मतलब क्या है, उसने खसारे वाला हुआ, या खासिरा उसने नुकसान किया। ठीक है, ये नुकसान उठाया। खासिरा, यखसरु, इखसर, खासिर, डैश, खुस्र। खुस्र भी है और खुसरान, ये दोनों इसके मस्तर आते हैं। ठीक है जी, खासिरा उसने नुकसान उठाया, ये सामिया के पैटर्न पर है जो नए अफ़ाल हमने इसमें देखे। इसके बाद जो इन्हीं आयात के अंदर जो हम देखते हैं कि अफ़ाल जो कमज़ोर अफ़ाल हैं, जो हमारा इस कोर्स 2 का असल जो ऑब्जेक्टिव है इसमें ग्रामर का, कमज़ोर अफ़ाल का। कमज़ोर अफ़ाल कौन से हैं, यूसला, यूसला जैसे मैंने बताया कि यूलद की तरह, इस तरह का फेल है। ठीक है, ये वादा के पैटर्न पे, वादा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वादा या असल तो ये ज़राबा से ही है, लेकिन ये कि वादा के साथ इसको इस तरह मिला है कि ये सब बाब इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, वसला
اس نے ملایا. وصلہ یصلو سل، واصل موصول وصول. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے فعل پڑھا ہے جو کمزور افعال ہیں جو ان آیات کے اندر استعمال ہوئے. الحمدللہ ان آیات کے اندر جو استعمال ہونے والے اسماء اور افعال کو ہم نے پڑھ لیا، اور یہ ہمارا جو پہلا لیسن تھا اس کے پہلے حصے کو، قرآن کے والے حصے کو ہم نے مکمل کیا ہے. اس کے اندر اگر کسی کے کوئی کویسچن ہو تو بتا دیں تاکہ پھر ہم آگے والا جو نیکسٹ پارٹ ہم شروع کر سکیں. جی نوید بھائی آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ السلام علیکم بھائی. السلام. ایک تو میں نے لیٹ جوائن کیا، معذرت، مجھے اب علم نہیں ہے، آپ کلاس لے رہے ہیں صاحب کی جگہ. دوسرا سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ میثاق اور عہد سوری، ان دونوں میں فرق کیا بنتا ہے؟ ہم تو اردو میں تو ایک ہی ترجمہ نہیں کرتے. عہد تو نارملی ہم استعمال کرتے ہیں وعدے کے لیے کہ وعدہ لینا، عہد لینا. اور میثاق کا مطلب ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ پختہ وعدہ جسے ہم کہتے ہیں، پختہ کرنا کس چیز کو، یعنی کہ اس وعدے کو پکا ہونے کے بعد. جیسے ان آیات کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہم نے اس کا مطلب بتایا تھا کہ اس سے وہ وعدہ مراد ہے کہ جو ہم نے المعالم ارواح کے اندر ہوا، تو اس کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو اس وعدے کو یعنی کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اس کو پکا ہونے کے بعد، یعنی کہ وہ وعدہ ہمیں پکا یاد ہے، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. صفیہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ میثاق اسم کے طور پہ ہے. جی جی جی، میثاق اسم کے طور پر آیا. اچھا جی، السلام علیکم. اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی، تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ عہد جو ہے وہ مطلب جنرل ٹرم ہے اور انفارمل بھی ہو سکتا ہے. وعدہ مطلب وعدہ کے سینس میں آ جاتا ہے. تو میثاق میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس عہد کو یوں پختہ کیا جائے کہ اس کو لکھ لیا جائے یا اس کے اوپر گواہ مقرر کر لیا جائے. اس طریقے سے عام طور پہ ہم نے جیسے کہ سنا ہے میثاق مدینہ اور اس طرح سے. تو میثاق جو ہے نا وہ ویسے بھی وثوق سے ہے نا، تو وثوق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پختہ کر لینا. تو ظاہر پختہ کرنے کے لیے کچھ میئرز ایکسٹرا لیے جاتے ہیں نا، تو اس لیے میثاق کا لفظ تھوڑا سا عہد سے ایک مضبوط عہد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو پچھلی آیت تھی، آیت نمبر 26 جس لفظ پہ ختم ہوئی تھی نا، وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی مثالوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حق کی بات ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا اس مثال سے. تو پھر وہ اس کی اینڈنگ یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں، لیکن فاسقین کو مطلب بات یہ ہوئی تھی کہ وہ گمراہ ہی رہتے ہیں. تو اب یہ جو آج کی آیات ہے نا، آیت ہے 27، یہ اللہ زینہ سے شروع ہو رہی تھی جیسے کہ ایکسپلین کیا آپ کو سر نے. تو یہ ہے کہ اللہ زینہ سے جب بھی کوئی آیت شروع ہو تو آپ اس کی پیچھے والی آیت کو ضرور دیکھیں. عام طور پہ وہ پیچھے والی آیت میں جس گروہ کا یا جس فرد کا ذکر، جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ زینہ ان کی مزید صفت کو بیان کرنے کے لیے اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں اللہ زینہ سے. کیونکہ اللہ زینہ کا مطلب ہے وہ جو، اصل میں لوگ بھی اس کا مطلب نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ہم اردو میں لوگ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ زینہ کا مطلب ہے وہ جو. تو وہ کون ہے؟ وہ جو پیچھے فاسقین کی بات ہو رہی تھی، یہ اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے آگے. یہ جسٹ میں نے تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی، کیونکہ اکثر ہم پوچھتے ہیں نا ان آیات کا پیچھے کی آیات سے ربط کیا ہے، یہ سب تو ربط بھی اسی طرح سے قائم ہوتے ہیں قرآن کی آیات کو. ہم نے تو ان کو چیپٹرز میں، لیسنز میں بے شک ڈیوائڈ کیا ہوا، لیکن مصحف میں تو ظاہر ہے یہ یوں کنٹینیو ایک مضمون چل رہا ہے نا، تو اس حوالے سے میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا. جزاک اللہ. جی اختر بھائی کا کوئی کویسچن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام. جو میثاق ہے اس کے لحاظ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ عہد پرومس کے لحاظ سے ہم لے سکتے ہیں، اور جو میثاق ہے کنٹریکٹ یا ایگریمنٹ کے طور پہ. از اٹ رائٹ سر؟ جی بالکل، یہی ابھی آپ سسٹر پریا نے یہی اس کو کر دی ہے، بات تفصیل سے بتا دی ہے. یہی بات ہے، اس کا تھوڑا سا فرق ہے اس کے درمیان میں، لیکن ایک اس کی جو ڈیفینیشن بتائی نا وہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ میثاق جو ہے وہ ایک جب ریٹن شیپ میں آ جاتا ہے، ایگریمنٹ آ جاتا ہے، تو اس کو میثاق سے تعبیر کر لیتے ہیں، اور عہد کو نارمل وعدے کے طور پر بات کرتے ہیں.
جی ابھی اگر کسی اور کا کوشچن نہیں تو ہم اگلے پارٹ کو شروع کر لیتے ہیں، گرامر کا حصہ جو ہے اس لیسن کا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن ہے، میں صرف ایک سجیشن دے رہی تھی کہ جو بھی جی ہم نے فاسقین کی صفات پڑھی ہیں تو صفات کا مطلب تو خوبیاں ہوتا ہے، تو یہ خوبیاں تو نہیں ہیں، تو اگر ہم ان کو خوبیوں کا لفظ نہ دیں، صفات نہ کہیں، ہم اس کو صرف کہیں کہ فاسقین کی نشانیاں۔ اچھا ایک منٹ میں بتاتی ہوں تھوڑا سا، اصل میں جو عربک میں لفظ ہوتا ہے نا صفت، یہ اچھائی و برائی دونوں چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو بلکہ آپ آگے جا کے نا اس کو ایز اے ٹرم پڑھیں گے، ایک گرامر کی ٹرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس جی کو سر۔ ہم اپنے کانٹیکس میں تو ٹھیک ہے کہ یہ ان کی کوئی خامی بیان کی جا رہی ہے، لیکن یہی جی الذین پیچھے اگر مومنین کا ذکر ہوتا تو ان کے لیے بھی الذین آتا نا، تو ہم اس کو خوبی کہتے تھے۔ تو بہرحال عربی زبان میں اس کو یہ صرف و نحو کی ٹرم میں ان کو صفات ہی کہا جاتا ہے، صفت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جزاک ہاں اللہ۔ جی صفحہ نمبر 4 اشارہ سی، اس کا گرامر کا حصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ آج کے جو لیسن ہے گرامر کا، اس میں کوئی ہمارے پاس کوئی نیا فعل نہیں ہے، ہم جو پیچھے افعال پڑھ چکے ہیں انہی کو ہی ہم ریوائز کریں گے، انہی کو ہی۔ ناصرہ، ضربہ، سامیہ، فاتحہ کے پیٹرن پر ہم نے جو افعال پڑھے ہیں انہی کے اسٹائل پر جو آتے ہیں انہی کو انشاءاللہ ہم اعادہ ان کا کریں گے۔ تو یہ سلائیڈ ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ، انہی کے پیٹرن پر جو افعال ہیں۔ فاتحہ سے وہابہ ہے، یہ جتنے بھی افعال آپ کو نظر آ رہے ہیں، قال، دعا، وعدہ، زادہ، ہدا، یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں، اور انہی کے جو پیٹرن پر آنے والے افعال ہیں ان کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور کمزور افعال کے متعلق ایک بات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ یہ ہر لائن میں تقریباً ایک بار ایک کمزور فعل آتا ہے اور ایک تقریباً صحیح فعل ہے، تو گویا کہ دونوں افعال جو ہیں وہ تقریباً 9000 مرتبہ آ رہے ہیں، اور ان کے لیے ان افعال کو یاد کرنے کے لیے ہم نے کچھ الفاظ بھی پڑھے تھے کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابہ، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، ظن، ضل، کہ یہ افعال ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ آج ہم پڑھیں گے ناصرہ کے پیٹرن پر کچھ افعال۔ ناصرہ کے پیٹرن پر کچھ افعال ہم نے کورس 1 میں بھی پڑھے تھے، انہی کی کچھ ریپیٹیشن ہے۔ یہ افعال کوئی مشکل نہیں، انشاءاللہ یہ میرے ساتھ ساتھ آپ نے ریوائز کرنے ہیں مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے۔ نصرہ، ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر۔ اس کا ریفرنس جملہ کیا ہم نے پڑھا تھا وہاں پر بھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ناصرہ کے پیٹرن پر ہی کفارہ ہے، کفارہ کا مطلب ہے اس نے انکار کیا۔ اب کفارہ کے کچھ معنی اور بھی ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، ان کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ کفارہ کا معنی ہوتا ہے اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، اس نے ناشکری کی، یہ سارے کفارہ کے معنی ہیں۔ کفارہ، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر، قل یا ایھا الکافرون ہم نے اس کے متعلق پڑھا تھا۔ شعارہ، شعارہ کا مطلب ہے شعور رکھنا، شعارہ، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور، شعور۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ پریکٹس کر رہے ہوں گے، اشارے بھی کر رہے ہوں گے یاد رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی صدقہ، صدقہ کا مطلب ہے اس نے صدقہ، اس نے سچ بولا، سچ کہا۔ صدقہ، یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق، ان کنتم صادقین، اس کا ریفرنس جملہ ہم نے پڑھا تھا۔ فاسقہ، فاسقہ کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا، اس نے فسق کرنا، انکار کرنا،
ٹھیک ہے، یہ فاسق کے مطلب معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرنے والا فاسق ہم نے پڑھا. فاسقہ یفسقو، افسق فاسق ڈیش فسق. فسق اس کا مصدر ہے وما یضل به الا الفاسقین. کاتاما، کاتاما کا فعل ہم نے پڑھا تھا ناصرہ کے پیٹرن پر یہ ہے. کاتاما مطلب ہے جس کا کہتے ہیں کتمان کرنا، جھوٹ بولنا اور چھپانا کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کاتاما یکتم اکتم، کاتم مکتوم کتمان. اب یہ جو مصدر ہے، مصدر جتنے بھی آتے ہیں ان کے اوزان، ان کے جو پیٹرن ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، وہ کسی ایک پیٹرن پر مصدر نہیں آتے. وما کنتم تکتمون. السلام علیکم سر، مصدر کا مطلب کیا ہے؟ مصدر مصدر عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی بھی افعال نکلتے ہیں، جس سے افعال بنتے ہیں، جس کے روٹ لیٹر سے مختلف افعال بنتے ہیں، اس کو مصدر کہتے ہیں. ماخذ جس سے کہتے ہیں کچھ جس سے کوئی چیز نکلتی ہے. جی تو اب ہم نے ناصرہ کے پیٹرن پر اور بھی بہت سارے افعال ہیں، جیسے کہ آپ نے خالقہ، آبادہ، ذکرہ، شکرہ، یہ سارے ہم نے ناصرہ کے پیٹرن پر پڑھے ہیں. اب ناصرہ کے بعد یہ جو افعال ہم نے پڑھے ہیں یہ الحمدللہ قرآن پاک میں 190 افعال جو ہیں جو 3800 مرتبہ آئے ہیں. الحمدللہ ہم نے اتنے افعال کو سیکھ لیا. اب ناصرہ کے پیٹرن پر ہم نے جیسے کہ بہت سے افعال ابھی بھی دیکھے یا کورسوان میں بھی ہم نے پڑھے. اب امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی ایسا فعل آئے گا تو آپ کو جسٹ اس کا جو ماضی مضارع اگر پتہ چل جائے تو آپ فوراً اس کو پہچان کے اس کو ناصرہ کے پیٹرن پر پورے جو فعل ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ اتنی الحمدللہ افعال آپ جیسے بہت سارے افعال یہ بھی ہم نے پڑھے ہیں اس کورس میں بھی، کورسوان میں بھی ہم نے ناصرہ کے پیٹرن پر پڑھے ہیں. تو امید ہے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا لفظ آ جائے جو ناصرہ کے پیٹرن پر ہوگا تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو اس کے مکمل 6 چابیاں کم از کم اس کی کر سکیں گے الحمدللہ. اس کے بعد ضربہ کے پیٹرن پر بھی جو افعال ہیں اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں ضربہ کے پیٹرن پر جیسا کہ ضربہ، یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب. ضربہ کا معنی جو ہے وہ مارنا بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس کے معنی آتے ہیں. اور کون سے معنی آتے ہیں ضربہ کے؟ بیان کرنا، بیان کرنا، مثال بیان کرنا. ٹھیک ہے. اس کا زمین پر چلنا بھی آتا ہے، اس کے بہت سے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ضربہ کا معنی جو ہے جیسا کہ اس کا ریفرنس جملہ ہم نے یاد کیا تھا ان یضرب، کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرم نہیں کرتے ہیں اس کہ وہ مثال بیان کریں. اس طرح کی مثال بیان کرنے سے شرم نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ یہ جو مثال ہے اس سے مطلب ہے مثال بیان کرنا اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سے معنی اس کے آتے ہیں. راجع، راجع بھی ضربہ کے پیٹرن پر ہے. راجع، یرجع، ارجع، راجع ڈیش، مرجون بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیش بھی ہے. رجوع اس کا مصدر ہے. راجع معنی لوٹنا، راجع وہ لوٹا، وہ لوٹا واپس آیا. ظلم اس نے ظلم کیا. ظلم یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم، فتکون من الظالمین. اس کے بعد ہے ملکہ. ملکہ وہ مالک ہوا، یہ بھی ضربہ کے پیٹرن پر ہے. ملکہ یملکو، املک، مالک، مملوک، ملک. مالک یوم الدین اس کا ریفرنس جملہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے. کذبہ اس نے جھوٹ بولا، کذب کیا. کذبہ
यकज़िबु, इकज़िब, काज़िब, मकज़ूब, कज़िब। कज़िब इसका आता है मस्दर और किज़्बुन भी आता है, कानू यकज़िबून। ज़ारबा के पैटर्न पर ही है क़दरा, क़दरा वो कादिर हुआ, क़दरा यक़दिरु, इक़दिर, क़ादिर, और कदीर भी इसका इस फाइल आता है, मक़दूर, क़द्रुन। क़द्रुन इसका मस्दर है वो कादिर हो, कादिर होना। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर इसी से है। ये ज़ारबा के पैटर्न पर हमने अफ़ाल पढ़ लिए, जो नए अफ़ाल पढ़े हैं राजा, ज़लमा, मलका, कज़्ज़बा, क़दर। अब ये जो 5 अच्छे अफ़ाल हैं ये सिर्फ हमने इतने ही नहीं पढ़े बल्कि इस ये जो अफ़ाल हैं कुरान पाक में 636 बार आए हैं। ये इस तरह से इनकी रेपिटेशन है कुरान पाक में, तो गोया कि हमने इतने अल्फाज को, इतने अफ़ाल को जो है ना वो हमने सीख लिया है। तो ज़ारबा के स्टाइल पर आने वाले और भी बहुत सारे अफ़ाल हैं जो अभी हमने पढ़े हैं और जो इसी पैटर्न पर और भी आगे आएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे नसरा और ज़ारबा के पैटर्न पर हमने अफ़ाल को पढ़ लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद कोई भी फेल जो है वो इनके पैटर्न पर आने वाला है, वो हमें मतलब जो भी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन ये कि वो उसके पैटर्न पर आ रहा है तो इंशाल्लाह हमें बहुत आसानी के साथ हम उसको पिक कर सकते हैं कि ये ज़ारबा के पैटर्न पर है या ये सामिया के पैटर्न पर आ रहा है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें सिर्फ माजी और मुजारे कहीं से भी पता चल जाए तो हम फ़ौरन उसको पूरे के पूरे पैटर्न को हम पिक कर लेते हैं कि हमने उसकी 6 चाबियाँ कम से कम हम कर लेते हैं, ये नहीं तो हम पूरा टेबल भी बल्कि कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब आपको ये नसरा और ज़ारबा के पैटर्न पर आने वाले जो अफ़ाल हैं ये इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। अब अरबी बोलचाल है हल कफरता। कफरा का मतलब हमने क्या पढ़ा था? कफरा उसने कुफर किया, उसने इनकार किया, नाशुक्री की। तो हल कफरता ये सामने वाले से क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर करेंगे? मा कफर तो, माशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि इसके हमें हमने नाम का इस्तेमाल नहीं हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके मानी इस तरह के हैं तो हम अच्छा गुमान करते हैं। हल कफर तुम, माशाल्लाह, मा कफर ना जमा के साथ क्योंकि कफर तुम है। हल तक फुरु, तक फुरु ये क्या तू कुफर करता है? तक फुरु, ला अकफुरु, ला अकफुरु, ला अकफुरु क्योंकि ये मुजारे है जिसमें आमतौर पर ला का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। ला अकफुरु। हल तकफुरून, ला नकफुरु, ला नकफुरु, माशाल्लाह। ये भी मुजारे है, इसमें भी हमने ला का इस्तेमाल किया, ला नकफुरु, के हम कुफर नहीं करेंगे या नहीं करते। ला तकफुर ये नहीं है, ला तकफुर, ठीक है जी। तो क्या आएगा? ला अकफुरु, इसका मतलब है कि तू कुफर ना कर, मत कुफर कर। तो क्वेश्चन क्या है? ला अकफुरु के मैं इंशाल्लाह मैं कुफर नहीं करूंगा। ला तकफुरु तुम सब कुफर ना करो, तो जमा के लिए क्या आएगा? ला नकफुरु हम कुफर नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो हमने ये मुजारे के साथ भी पढ़ा, इसको माजी के साथ, मुजारे के साथ, उसके बाद अमर के साथ भी हमने इसके क्वेश्चन किए। इसके बाद एक क्वेश्चन है हल सदकता, क्या? नाम सदकतु, नाम सदकतु, माशाल्लाह, नाम सदकतु। हल सदकतुम, नाम सदकना, ना साथ साथ अगर क्वेश्चन और आंसर में इशारे भी अगर करें तो इनके मानी को याद करना बहुत आसान होता है। नाम सदकना, हल तस्दुकु, नाम अस्दुकु, नाम अस्दुकु, मुजारे का जो इशारा है अस्दुकु यहाँ पर होगा। हल तस्दुकूना, नाम नस्दुकु, नस्दुकु, माशाल्लाह, नाम नस्दुकु। ये जो
جو لوگ نہیں بول رہے وہ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اس دکھ امر ہے, اس دکھ نام استقو تحفہ اسدک. باقی مائک کو میوٹ رکھیں تاکہ ایکسٹرا واضح نہ. اسدکو, اس دکو سب کے لیے ہے. نصدقو اسدکو تم سب سچ بولو. نصدکو ہم سچ بولیں گے, یہ بولتے ہیں. اس کے بعد پھر حل تشعرو, کیا تو شعور, کیا آپ شعور رکھتے ہیں؟ نام اشعر. ہاں یہ تشعر یا یہ شعور سے ہے, ٹھیک ہے جی. نام اشعر. جی حل تشعرون, نام نشعر نام نشعر. حل فسقو, یہ منافقین کے متعلق ہے. کیا حل فسقو, کیا انہوں نے فسق کیا؟ نام فاسقو. نام فاسقو یعنی کہ منافقین کے متعلق منافقین فاسقین ہیں. حل یفسقون, نام یفسقون. یہ منافقین کے متعلق ہے, اس کے ہم نام کا لفظ یوز کریں. حل ظلمت, ظلما اس نے ظلم کیا. حل ظلمت, ما ظلمت ما ظلمت. لا ظلمتو. ما ظلمت, میں نے ظلم نہیں کیا. حل ظلمتم, ما ظلمنا ما ظلمنا. ما ظلمنا. ماشاء اللہ. ما ظلمنا, ہم نے ظلم نہیں کیا. حل تظلم, لا ازلم ما ازلم. ہاں یہ تظلم جو ہے مضارع ہے نا. حل تظلم اس کے لیے آئے گا لا. لا ازلم, نہیں میں ظلم نہیں کرتا. حل تظلمون, لا لا نظلم نظلم. لا نظلم. ماشاء اللہ. لا تظلم, یہ نہیں ہے. لا تظلم, لا ازلم. لا ازلم, نہیں میں ظلم نہیں کروں گا. لا تظلمو یہ جمع ہے. لا نظلم لا آپ نظلم. سب ظلم مت کرو. لا نظلمو. ماشاءاللہ. حل کذبتا, کذبا سے ہے. حل کذبتا, ما کذبت ما کذبتو. کذبا کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ جھوٹ اس نے بولا. جھوٹ بولا. حل کذبتم, ما کذبنا ما کذبنا. کذبنا. حل تکذبو, لا اکذب لا اکذب. لا اکذب, ٹھیک ہے جی. حل تکذبون, لا نکذب. یہ جمع کے لیے, ٹھیک ہے جی. حل تکذبون جمع کے لیے تو کیا کریں گے؟ لا لا نکذب. 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 لا تکذب, لا اکذب لا اکذب. اکذبو, ٹھیک ہے. اکذب. لا تکذبو جمع کے لیے لا نکذب لا نکذب. لا لا نکذب. نکذب. حل ترجع الی اللہ, یہ جملہ ہے, اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا ترجمہ کریں. کیا نام ارجیو الی نام اللہ. ارجو حل للہ. حل میں نے کیا ہے؟ ترجعو, آپ لوٹیں گے الی اللہ, اللہ کی طرف. تو نام کیا اس ارجیو کا الی اللہ. نام نام ارجعو, جی ہاں میں اللہ کی طرف لوٹوں گا. ٹھیک ہے جی. یہ تو سب کو یقین ہے نا. جی. حل ترجعون الی اللہ, کیا آپ سب نام اللہ کی طرف نرجع لوٹیں گے؟ الی اللہ. نام نرجع الی اللہ. الحمدللہ یہ عربی بول چال کے جملے ہم نے سیکھ لی ہیں. تو یہ جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے سیکھے ہیں کچھ افعال جو نصرہ اور ضربہ کے پیٹرن پر آ رہے ہیں, اور یہ جو گرامر کے لیے پریکٹس کے لیے آپ کو یہ پیج دیا گیا ہے یہ بھی بہت آسان ہے, اور اس میں سارے کی ساری چیزیں لکھی, صرف مصدر لکھا ہوا ہے, باقی اس کے جو روٹ لیٹر ہے مادہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوڈ کیا ہے, نصرہ ضربہ, وہ بھی لکھا ہوا ہے, اور اس کو باقی کو فل کرنا ہے. یہ آپ کی ورب بک میں دیا ہوا ہے, وہاں پہ آپ اس کو فل کرتے رہیں. کیونکہ ورب بک جو ہے آپ نے جیسا کہ
قرآن والے حصے کو آپ نے فل کرنا ہے. اس طرح سے گرامر کا حصہ جو پیج نمبر 23 سے شروع ہو رہا ہے اس کو بھی آپ نے فل کرنا ضرور ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کلاس ختم ہو جاتی ہے, ہمارا کورس ختم ہوتا ہے, تو بہت سے لوگ ورک بک بھیجتے ہیں اور ان کا صرف پہلا حصہ فل ہوتا ہے قرآن پارٹ والا, اور جو 23 سے شروع ہوتا ہے نا گرامر کا حصہ, وہ انہوں نے فل نہیں کیا ہوتا. اس لیے ابھی سے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس حصے کو بھی فل کرتے رہیں. بہرحال یہ ہوم ورک ہے, اور اس آج کے جو لیسن میں ہم نے پڑھا ہے ناصرہ اور ضربہ کے افعال کو ہم نے اس کا اعادہ کیا ہے, اور باقی ہم نے کچھ عربی گرامر کی پڑھی ہیں. کسی کا کوئی کوشچن ہے پلیز؟ یہ ریز ہینڈ ہوا ہے. سر ہم نے ابھی نصرہ کے پیٹرن میں پڑھا ہے کن تم, تو کانا میں بھی کن تم آتا ہے, تو فرق کیا ہوا ان دونوں میں؟ کیا پڑھا ہے ناصرہ کے پیٹرن پر؟ کیا پڑھا ہے؟ کن تم آج ہم نے پڑھا ہے نا کن تم جب تم کون تو نہیں, وہ تو کانا میں کاتامہ. اچھا کاتاما سوری ٹھیک ہے, سمجھ گیا. وہ کاتامہ اور چیز ہے, کانا اور چیز ہے نا. کانا اچھا کاتا ٹھیک ہے. جی. یہ سسٹر نزہت یاسمین کا کوئی کوشچن ہے؟ سر باقی لوگ یہ اپنے مائک میوٹ رکھیں پلیز. سر یہ استق اور استق میں کیا فرق ہے؟ کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا لفظ بتا رہے ہیں آپ؟ استق اور اس کے جی, اور اس کے جواب میں آپ نے کہا استق. نہیں, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے آپ کون سا فعل بول رہی ہیں. اسکت ہے, یہ ساکاتا سے ہے, یہ کس سے ہے؟ اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ سر یہی تو سمجھ نہیں آئی مجھے. میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. جی سنیں, صدقہ فعل ہے, اس میں فعل امر بولا تھا اصدق یعنی سچ بول, تو جواب میں وہ کہے گا اصدق, میں سچ بولوں گا. صدقہ سے جی, اصدق کا مطلب ہے میں سچ بولوں گا. فعل مضارع سے جواب دینا ہوتا ہے. فعل امر کا جواب جو ہے نا, جس طرح تو ہمیشہ فعل مضارع سے آتا ہے نا, ماضی سے تو آ نہیں سکتا, ماضی کا زمانہ گزر گیا نا. تو اگر آپ مجھے کہیں کہ سچ بولو, تو ظاہر ہے میں کہوں گی نا کہ میں سچ بولوں گی. پھر ایک طرح سے وہ یہی کمٹمنٹ کرنی ہے نا, آپ حکم کی تعمیل لینا, تو وہ اس کے لیے فعل مضارع یوز ہوتا ہے, اور سنگل کے لیے جو واحد اور اگر کے بجائے استقو آئے گا. ٹھیک ہے, اصدق. یہ ٹیبل دیکھیں نا, یستقو یستقون تستقو استقو, تو یہ وہ والا استقو ہے نا. آپ اپنی ایک فنگر کو اپنے فور ہیڈ تو یہاں پر ہم اشارہ کرتے ہیں نا استقو کا, استقو. ٹھیک ہے, یہ اشارہ جو ہے نا اس کو اور اشاروں کی مدد سے, اس دک جو امر ہے وہ اس دک ایسے امر ہے, ایسے اس دک وہ اور چیز ہے, وہ امر ہے, اور استقو جو ہے وہ یہاں پر ہے اشارہ. ٹھیک ہے, یہ مضارع اور امر کے لیے اشارے ہیں, اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. اچھا, دوسرا سر میں نے پوچھنا تھا, تنذرہم کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ تنذرہم, یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے لفظ؟ یہ سر شروع میں ہے سورہ بقرہ میں ہی, 6 اور 7 میں, یہ 6 رکوع میں ہے, 6 اس پہ ہے. جی, 6 رکوع میں سورہ بقرہ, سوری 6 آیت ہے. ام لم تنذرہم. ٹھیک ہے جی, تو یہ ناظرہ سے آتا ہے. ٹھیک ہے, ناظرہ سے. جی, ہم لم تنذر, یہ انذار لفظ ہے, آگے ہم پڑھیں گے جا کر, اس کو مزید فی میں جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس سے ہے. السلام علیکم سر. اچھا, اس میں بتا دوں کہ یہ دو الفاظ ہیں, آگے جا کے آپ ان کو پڑھیں گے, اور یہ والا فعل تھوڑا سا ایڈوانس لیول کا ہے, انذرا والا, تو یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اس کے روٹ لیٹرز ابھی آپ سے پوچھیں گے نہیں ہم. ٹھیک ہے, اور ویسے یہ دو الفاظ کا یعنی کمپاؤنڈ ہے. جی, یہ مطلب یہ کمپاؤنڈ ہے, جس طرح خلق کا ہم ہے نا, تو خلق کا آپ نے پڑھا ہے, اور ہم آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ کمبائن ہو کے 2 ٹکڑے بن جاتے ہیں نا. یہ تو ہم QC1 میں بھی تھوڑا بہت اس طرح کے ایکٹیویٹی کرتے رہے, ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن انذرا بھی اسی طرح سے ایک فعل ہے, لیکن ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, تو جب اس کو دیکھیں گے بعد میں جا کے آگے. ٹھیک, جزاک اللہ. سر یہ جو ہم نے ابھی قرآن پورشن پڑھا آیت نمبر 27, اس کے فعل کے ٹیبل میں باب والے پورشن میں ایک 5واں باب وا لکھا ہے. سر یہ ایک 5واں باب ہے یا صرف یہ 4 باب پہ ہی ہم سارا پڑھیں گے؟ نہیں, وعدہ جو میں نے اس کو آپ کو بتایا تھا, وہ جو وہاں پہ لکھا ہے وہ سب باب صرف بتایا گیا ہے, وہ باصلہ کے لیے. باقی اصل میں وہ ضربہ سے ہی ہے, اصل اس کا جو باب ہے وہ ضربہ ہے. یہ وعدہ اس کا سب پیٹرن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, سب باب کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے وہاں پہ اس کو, ٹھیک ہے, یعنی وہ الگ سے 5واں باب نہیں ہے. 5واں باب نہیں ہے, وہ ضربہ سے ہی ہے.
ٹھیک سر، شکریہ. جی اگر کسی کا اور کوشچن ہے تو بتا دیں، تو ہم 2-4 منٹ کی بریک کر لیں اگر ضرورت ہے تو. اچھا میں تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے بھی ایک دے دوں ایکسپلینیشن کہ جس طرح یہ وعدہ ایک پیٹرن بن گیا تو اس کے اوپر بھی وصلہ اور اس طرح کے وجدہ اور بھی افعال ہم پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھے بھی ہیں ہم نے کچھ نا، وقع بھی ہے اور بھی آئیں گے. تو اسی طرح اگر کہیں پہ آپ ہا دال لکھا ہوا دیکھ لیں تو وہ ایکچولی یہ ہے کہ جس طرح جزا کے لیے اگر آپ ہا دال لکھا ہوا دیکھ لیں تو ہے تو جزا ہے تو ہدا بھی ضربہ کے پیٹرن پہ اور جزا بھی ضربہ کے پیٹرن پہ، لیکن ہم نے اس میں ہدا یہدی کو ایک ریفرنس بنا لیا. تو ہم کہیں گے کہ کہیں پہ ہو سکتا ہے سلائیڈز میں یا کسی جگہ پہ آپ کو نا یہ ویریشن مل جائے تو آپ کنفیوز نہ ہوں کہ یہ ہدا والا کون سا ٹیبل ہے. ایکچولی وہ وہی ضربہ کا ہی ٹیبل ہے، لیکن ہدا کا ایک پیٹرن چونکہ وہ ایک ریفرنس بن گیا. اسی طرح قالا والا جو ہے اصل میں تو باب نصرہ میں آتے ہیں، لیکن ہم نے قالا کو اگر کہیں پہ قاف لام سے ظاہر کر دیا یا قاف الف لام سے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کے بیچ میں کانا بھی آ گیا، تابا بھی آ گیا، ذاقہ بھی آ گیا. تو یہ ایک طرح کے ایک ریفرنس کو یاد کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اگلے افعال کو نا اسی سانچے میں ڈھال کے یاد کرنا آسان ہوتا ہے. تو کہیں کہیں پہ اس طرح بھی آپ کو لکھا ہوا مل سکتا ہے، کسی سلیبس میں ہمارے کہیں بکس میں مختلف طریقے سے بھی تھوڑا بہت مل سکتا ہے. تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں، آپ ایسے ثلاثی مجرد کے 4 ابواب ہی پڑھے ہیں ان کورسز میں فی الحال. ٹھیک، جزاک اللہ میم. اچھا جی، بریک کی ضرورت ہے 4 منٹ کے، ہم کنٹینیو کر لیں اگلا لیسن. ہاں آپ لے لیں عبد الرحمان صاحب، تھوڑی سی 2-3 منٹ کی بریک لے لیں، پانی وغیرہ پی لیں. آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی تو آپ ذرا تھوڑا سا کر لیں بریک. چلیں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، اس کا 5 منٹ کے بعد ہم شروع کر لیتے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. پوسٹ 2 کے صفحہ نمبر 4 اور اشارہ ڈی ہم پڑھیں گے آج. چوتھا صفحہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا اس مراد ہے جو مصحف کا جو چوتھا صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس کورس کا حصہ ہے. اور انشاءاللہ آج ہم چوتھے صفحے کو مکمل کریں گے، اس کا آخری اشارہ بھی پڑھیں گے. اور اس آخری صفحے کے جو اشارات ہیں ہم رپیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو 5 صفحات ہم نے پڑھنے ہیں اس کورس میں، ان کا مین جو موضوع ہے وہ ہدایت ہے، اور آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ہدایت ہے متقین کے لیے، کافرین منافقین ان سب کا تذکرہ کیا گیا، اور ہمیں یہ آپشن دیا گیا کہ ہم کیا بننا چاہیں گے ان میں سے. ٹھیک ہے، تو لازمی بات ہے ہم متقین بننا چاہیں گے، اور متقین کی صفات بھی ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھی. تو یہ مین ٹاپک ہے، انشاءاللہ آج ہم یہ پہلے 4 صفحات کو مکمل کر لیں گے. تو اشارات، ان 5 صفحات کے جو اشارات ہیں ان کو ہاتھ کی انگلیوں پہ ایسے ہی ہم یاد کرتے ہیں جیسے پہلے ہم یاد کرتے آئے ہیں. پہلے 2 اشارات جو ہیں سورہ فاتحہ کے متعلق ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہدایت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر متقین کی صفات ہے. ہدایت کس کے لیے نہیں ہے؟ کافروں کے لیے اور منافقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور 2 رخے ہیں.
اور انہی کے لیے پھر ان کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کی، یہ آگ کی مثال اور بارش کی مثال بیان کی گئی، اور پھر قرآن کی دعوت بیان کی گئی، اور پھر قرآن کا چیلنج ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ بہرحال چوتھے صفحے کے جو اشارات ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ ٹھیک ہے، تو وعید اور بشارت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور مچھر کی مثال بھی اس کے بعد پڑھی، ٹھیک ہے، جس سے یہ تذکرہ ہوا تھا، جس سے کہ جو مومنین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں کو سن کر وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو بھی مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس سے کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے، اس میں کوئی نہ کوئی، اور وہ سچی ہے۔ اور دوسری جو ہے، لیکن جو ایمان نہیں لاتے، جو مومنین نہیں ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ چھوٹی سی چیزوں کی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے تیسرا اشارہ جو پڑھا تھا، گمراہ کون، تو وہ ہم نے پڑھا تھا فاسقین کے متعلق۔ اب یہ چیلنج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، ایون کہ ہمارا مرنا جینا سب کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر ہم کیسے کفر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ چوتھے صفحے کے اشارات ہیں، وعید اور بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات کا تعارف ہم سب سے پہلے لیتے ہیں، چوتھے صفحے کا جو ہے کفر کیسے۔ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں قرآن کریم کی طرف سے جو دعوت تھی اس کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی کی اپنی عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی انہی چیزوں کو مختلف اسلوب اور انداز سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کی عبادت کا حکم دیا تھا، تو جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں ان کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ کیسے پھر ان سب نعمتوں کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کا ناشکری اور اللہ تعالیٰ کا انکار ہم کیسے کرتے ہیں، کیسے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو کفر کیسے، یہ جو چوتھا صفحہ ہم نے پڑھا ہے، ان کے اسباق سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا، اور ایون کہ ہمیں مرنے کے بعد ہم جب مریں گے اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اور دوبارہ سارا کچھ معاملات کرنا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم بالکل کچھ بھی نہیں تھے تو ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ایون کہ مرنا جینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر جتنی آسانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی، ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آرام دہ زندگی کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمارے ہر عمل کا علم ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ایون کہ ہم اگر کوئی اپنے ذہن میں کوئی بات سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، یا عمل کرنے سے پہلے اگر ہم کچھ سوچتے ہیں تو اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو ان سب کچھ کے باوجود بھی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آج کا جو اسباق ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کتنا آسان ہے کہ ہم ہر لائن میں ہمارے پاس جو ٹارگٹ تھا ہمارا کہ ہم اس کورس میں ہر سطر میں 3 یا 3 سے کم الفاظ ہمارے پاس نئے رہ جائیں گے، جو ہمیں نہیں آتے ہوں گے، ہمارے نئے ہوں گے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان کے نشانات کو آپ دیکھیں کہ پہلی لائن میں 2 الفاظ ہیں، دوسری لائن میں 4 ہیں، اور پھر 2، پھر 3۔ اوسطاً اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 3 الفاظ اوسطاً جو ہیں نئے ہیں ہمارے لیے۔ انشاءاللہ جب آگے ہم جائیں گے اگلے کورسز میں تو انشاءاللہ یہ جو نمبرنگ ہے کم ہوتی جائے گی انشاءاللہ، ہمارے لیے ہر لائن میں جو نئے الفاظ ہیں وہ کم رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور چونکہ یہی چیلنج بھی ہے ان کورسز کا کہ اس کے اندر جو الفاظ اور معنی کو ہم نے سیکھنا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ چونکہ بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ کوئی تفسیر کا کورس تو نہیں ہے، نہ ہم اس میں تفسیر اتنی کرتے ہیں، ہم صرف الفاظ کے معنی پر جو ہے فوکس کرتے ہیں کہ ان کے الفاظ کے معنی کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کے سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ TPI ہے، اور ان اشارات کی مدد سے اس کو سیکھنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو فریزز ہیں، جملے ہیں، ان کی مدد سے ہم نے ان الفاظ کے معنی کو سیکھنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس میں کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह हम नए नए अल्फाज को सीखते जा रहे हैं और हमारी जो वोकैबुलरी है उसमें दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा होता जा रहा है। तो सबसे पहले इन आयात की तिलावत करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इसका तर्जुमा देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। जी, कैफा, इन आयत के अंदर जो अल्फाज हैं, कैफा का लफ्ज़ हम जानते हैं कि कैफा का माना कैसे, इसको हम आमतौर पर इस्तेमाल भी करते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? कैफा हालुकुम, आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं। कैफा अंतुम, आप सब कैसे हैं। ठीक है, तो अलम तारा कैफा, अलम तारा कैफा, तो ये अल्फाज, ये लफ्ज़ हमारा जाना पहचाना है। कैफा मैंने कैसे, जैसे कहते हैं हाउ आर यू, तो इस तरह हम कहते हैं कैफा, कैफा अंता, आप कैसे हैं। कैफा हालुका, आपका हाल क्या है। ठीक है, तो ये कैफा का लफ्ज़ जाना पहचाना है। ऐसे तकफुरूना, ये भी तकफुरूना हमने पढ़ा है, काफरा, काफरा से। तकफुरूना से पता चलता है कि ये मुजारे है, शुरू में ता भी आ रहा है और आखिर में बानून भी है, इससे जमा भी है और मुजारे भी है। तकफुरूना, कई कैसे तुम इनकार करते हो, बिल्लाही अल्लाह का, व कुंतुम अमवातन, अब जो वाव है, वाव का माना हमने पढ़ा था और, ठीक है, वाव का और भी एक हमने किसी जगह माना पढ़ा था कसम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर इसका माना है हाल, हालांकि, वाव हाल के लिए भी होती है, इनके एक माना इसका वाव का हाल भी होता है कि इस हाल में। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि, कि तुम कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का। हालांकि, वाव का माना है, वाव का माना यहाँ पर और नहीं करेंगे, वाव का माना करेंगे हालांकि, कुंतुम, कुंतुम ये काना या कून से, कुंता कुंतुम, तुम सब, अमवातन बेजान थे, यानी मैयत जो है उसको बेजान होता है इसलिए उसको मैयत कहते हैं। अमवात मैयत की जमा है। ठीक है, तो वो भी बेजान होती है इसलिए इसको भी मैयत कहते हैं। हालांकि तुम बेजान थे, फ़अहयाकुम, फ़अहया, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, फ़अहयाकुम, कुम भी जाना पहचाना है, फा अलग से है पस, फिर अहया ये फेल है, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा, फिर ये सुम्मा भी हमारा जाना पहचाना लफ्ज़ है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर युमीतु, वो मौत देगा, कुम तुम्हें। तो ये जो अल्फाज आपस में हम साथ इनको जोड़ रहे हैं, ये हम प्रैक्टिस पहले भी हम कर चुके हैं बहुत सी आयात के अंदर भी, और कोर्स 1 में भी हमने किया। जैसा हमने कहा किताब, किताबु कुम, ठीक है, हमने ये पहले भी हम जुमले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी देख लें कि फेल उनको उसके साथ मिलाया हुआ है, युमीतुकुम, फिर उसने, फिर वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा, फिर युहयी, वो जिंदा करेगा, कुम तुम्हें, सुम्मा, फिर इलैही, इला और ही, इलैही उसी की तरफ, इलैही उसी की तरफ, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। राजा से है तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे। ये जैसे हमने पढ़ा था ना, लम यलिद व लम यूलद पढ़ा था, तुरजाऊन। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह के अफ़आल है, पर तुम लौटाए जाओगे। तो ये हमने इसका पढ़ा है तर्जुमा इन आयात का। और फ़अहयाकुम के मुतल्लिक मैंने बताया कि ये 3 टुकड़े इसके आप बना सकते हैं, फ़ा अलग है, अहया अलग फेल है, और कुम तुम्हें। ठीक है, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा।
सुम्मा युहयीकुम, युहयी फेल है दोबारा जिंदा करने का, और कुम तुम्हें, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा। तो ये देखें, इससे बात ये समझ आती है कि फिर वो तुम्हें मारेगा और फिर वो जिंदा करेगा, यानी कि ये अल्लाह ताला की नेमत है कि मारने के बाद फिर दोबारा जिंदा करेगा। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। इलैहि, जैसे इलैहि तुरजाऊन हमने पढ़ चुके हैं, इलैहि राजिऊन में हमने पढ़ा है। ठीक है, सुम्मा बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वहां पे पढ़ा था, यहाँ है तुरजाऊन। ठीक है, तो ये मिलते जुलते अल्फाज हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं इनके लिए। ठीक है, अब आयात हैं, कई फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, कि इसका मतलब यह है कि तुम अल्लाह ताला का कैसे इनकार कर सकते हो, कैसे तुम अल्लाह ताला की नाशुक्री कर सकते हो, कि हालांकि तुम बेजान थे, यानी कि जिंदा होने से पहले, तुम जब पैदा होने से पहले तुम बेजान शक्ल में थे, मुर्दा थे, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा कर दिया, यानी तुम्हें जिंदगी अता की। ठीक है, तो बेजान शक्ल से अल्लाह ने तुम्हें जानदार की शक्ल मतलब अता की, तो इसके बाद फिर जो तुम्हारी पूरी जिंदगी है, जिंदगी के बाद तुम्हें फिर वो मारेगा, सुम्मा युमीतुकुम। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि कब इंसान कौन सा इंसान कब पैदा होगा, कब मरेगा, फिर सुम्मा युहयीकुम, और फिर वो उसके बाद तुम्हें जिंदा करेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो इसके बावजूद तुम कुफर कैसे कर सकते हो, अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार कैसे कर सकते हो? ठीक है, जबकि हमारा मरना जीना सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हम खुद नहीं कर सकते, ना किसी इंसान के इख्तियार में है। जब अल्लाह ताला के इख्तियार में है तो इस सब कुछ के जानने के बावजूद भी हम अल्लाह ताला का इनकार करें तो कैसे इनकार कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि हमारा मरने के बाद उसी की तरफ लौट कर जाना है, तो इसलिए हम उसका इनकार नहीं कर सकते, उसके अहकामात का इनकार नहीं कर सकते, जो उसके अहकामात है हमारे लिए उसका इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आयत हमने पढ़ी है कि कुफर कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह इसका तर्जुमा हमने देखा है। दूसरी आयत इसके बाद जो है इसका सबसे पहले हम देखते हैं तिलावत। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्न सबअ समावात वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। जी, इन आयात के तिलावत के बाद इनका हम तर्जुमा देखेंगे। हुवा हमारा जाना पहचाना लफ्ज़ है, वही है अल्लाजी के मुताल्लिक भी हमने पहले बात की थी कि वही ज़ात है, यानी कि अल्लाह ताला के मुताल्लिक ये बताया जा रहा है कि ये अल्लाह की ज़ात वो है, ये जो जिसने तुम्हें बेजान से यानी ज़िंदगी अता की, फिर मारेगा, फिर दोबारा जिंदा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और ये वही ज़ात है खाला का, जिसने पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए मा फिल अर्ज़, मा जो कुछ भी, फिल अर्ज़ ज़मीन में है, जमीयन सब कुछ, ज़मीन में जो कुछ भी है उसने वो किसके लिए पैदा किया है? तुम्हारे लिए पैदा किया है, यानी इंसानों के लिए अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है। सुम्मा फिर इस्तवा इलस समा, फिर मुतवज्जे हुआ वो आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना बस उसने बराबर कर दिया उनको, सबा समावात 7 आसमान, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम और वो हर चीज को जानने वाला है। फसव्वाहुन्ना बस उसने बराबर कर दिया। सव्वा का मतलब इस तरह समझ सकते हैं कि गोया कि जैसे किसी चीज़ की जो नोक चोक है उसको बराबर करके बिल्कुल उस चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना देना, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि हमने इंसान को आसन तकवीम बनाया। ठीक है, इस तरह अल्लाह ताला की बनाई हुई जो चीज़ है उसमें वैसे तो हर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो सव्वा का मतलब यह है कि उसको बराबर कर दिया आसमान को, बिल्कुल उसको मतलब है कि सही
اس کی جو شیپ جو ہے وہ اچھی بنا دی، اور 7 آسمان کے ان کو بنا دیا آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بے جان سے جاندار بنایا، زندہ کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ساری کی ساری چیزیں اس نے پیدا کی ہیں۔ اس سب کا تعلق پہلے جملے کے ساتھ ہے، کیف تکفرون باللہ، کہ پھر ان سب کچھ کے باوجود تم کیسے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کاموں پر قادر بھی ہے، تو ان سب کچھ کے باوجود اللہ کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے، اللہ کا کفر کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ضروریات کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، زمین سے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، آسمان سے عطا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس محبت جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کرنا چاہیے وہ محبت کے ساتھ کرنا چاہیے، بلکہ اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کفر کے ہم نے معنی پڑھا تھا انکار کرنا، ناشکری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے اوپر، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں انسان کا جو لیے اللہ نے انسان کے لیے جو کچھ بھی پیدا کیا، جیسے انسان کی باڈی کو دیکھیں تو ہر چیز کو صحیح سلامت اور ایک صحیح شیپ دے کر بنایا کہ وہ خوبصورت بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کے اندر جو کچھ بھی بنایا، ٹھیک ہے، پھل بنائے، جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ ساری کی ساری ایک خاص شیپ میں ہے اور بڑی خوبصورت لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ان ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان بھی بنایا جس میں کروڑوں جو ستارے ہیں ان کو لگا دیا، ان کے 6 آسمان، پورے 7 آسمان بنا کے اوپر یعنی کہ ستاروں کو سے اس کو سجا دیا، ٹھیک ہے، وہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو کہ انسان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمام اپنی جو مخلوقات ہیں، خواہ انسان ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کی ہر مخلوق کی ہر ضرورت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور ان کا خیال اللہ تعالیٰ کی ذات رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے جو اسباق ہیں وہ ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب کچھ کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہماری زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، اس سب کچھ کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کا کفر کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کو زمین آسمان کو ہمارے لیے سجایا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کے سے ان فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے ان آیات کے اندر جو اسباق، دعا اور پلان ہیں، اسباق ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ جی سوری، اسباق ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جینا مرنا جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم اس کا انکار کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہمارے ایمان کے اندر زیادتی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمت جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بھر دے، اور ہمیں موت کا ہمیشہ جو ہے ہمیں موت کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق دے، کیونکہ موت کا ٹاپک ایسا ہے کہ جو بھی اگر کوئی بندہ موت کے بارے میں بات کر رہا تو سننے والا بندہ کہتا ہے یار کو کسی اور ٹاپک پہ بات کرو، اس کو چھوڑو۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت جو ہے اس کو یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ جب لذتوں کو ختم کرنے والی جو موت ہے اس کو کثرت سے جب یاد کریں گے تو ہمیں جو دنیا کی محبت ہے جو کہ آخرت کے لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے موت کو کثرت سے یاد بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور میں آئندہ کے لیے اپنا پلان کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں
اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کریشن ہے، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ان سب کے اندر میں غور و فکر کروں گا تاکہ میرے ایمان کے اندر زیادتی. الحمدللہ ہم نے آیات کو دیکھا، اور اب اس کے اندر جو اسماء اور افعال ہے وہ کچھ دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو اس میں اموات جمع ہے میت کی. میت کا معنی ہے بے جان چیز، میت کی جمع اموات یہاں پہ استعمال ہوا ہے. اور دوسرا اسم کیا ہے؟ الارض. یہ پچھلی آیت میں بھی تھا، اس کی جمع ہے اراضی. سماؤن آسمان، اور اس کی جمع ہے سماوات. کے بعد اس میں شیئن. شیئن ہم نے پڑھا اشیاء، اس کا جمع ہے اس کی. یاسر بھائی کوئی کوشچن آپ کا؟ جی سر، یہ پوچھنا تھا کہ جو ارض ورڈ ہے اس کی پلورل جو ہے یا جمع، یہ بھی کہیں پہ بکس میں لکھا ہوا ہے اردونا، تو اردونا بھی ہے یا ارادی ہی ہے؟ دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ اردونا بھی آتا ہے، اگر اراضی بھی استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر اراضی استعمال ہوتا ہے. ویسے دونوں ٹھیک ہیں؟ جی دونوں ٹھیک ہیں. یہ سسٹر نصرت کا کوئی کوشچن ہے؟ سسٹر نصرت، یہ ابھی آپ نے سوری سر، وہ میں یہ پہلے کا ہے؟ پہلے کے یہ اینڈ. جی میں لوڈ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے کہا شاید کچھ دوبارہ سے پوچھنا ہے. نہیں سوری. جی ٹھیک ہے. اچھا تو یہ اسماء، جی یہ والے اسماء نے ابھی دیکھے جو ان آیات میں. ابھی اس میں ان آیات کے اندر جو افعال استعمال میں جو صحت مند افعال، جو 3 حرف والے صحت مند افعال کو ہم دیکھیں گے. جو 4 پیٹرن ہم نے پڑھے تھے، فاتحہ، ناصارہ، ضربہ اور سمیہ. انہی پیٹرن پر جو افعال صحت مند افعال جو اس میں استعمال ہوئے. پہلا کیا ہے؟ کافارہ. ناصارہ کا پیٹرن پر ہے کافارہ. یکفورو، اکفر، کافر، مکفور، کفر. یہ ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں، ہمیں یاد بھی ہے. ناصرہ کے پیٹرن پر آ گیا. ٹھیک ہے. تکفرون اسی سے. دوسرا فعل ہے ترجعون. ترجعون جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رجع اسی سے ہے، فعل ہے. ترجعون جو آ رہا ہے یہ اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے اگلے آخری لیسن کے اندر کہ یہ کس طرح کا فعل ہے. بہرحال راجع اسی سے ہے، ضربہ کے پیٹرن پر. ٹھیک ہے. راجع وہ لوٹا. یرجع، ارجع، راجع، ڈیش، رجوع. اس کے بعد جو صحت مند فعل ہم نے پڑھا اس میں خلقہ. ناصرہ کے پیٹرن پر ہے خلقہ، اس نے پیدا کیا. خلقہ، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق. اور کون سا نیا فعل ہم نے پڑھا جی اس میں؟ کانا. اب ہم اس میں وہ افعال دیکھیں گے جو کمزور افعال ہیں. انہی پیٹرن پر ناصرہ، فاتحہ، ضربہ، سمیہ کے پیٹرن پر آنے والے کمزور افعال جو ان آیات میں استعمال ہوئے وہ ہم اس میں دیکھیں گے. جی کانا. اب اس کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاف لکھا ہوا ہے، قاف لکھا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی تو یہ ناصرہ کے پیٹرن پر ہے، لیکن یہ قاف اس کا جو ہے وہ سب باب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بہت سے افعال کے ساتھ اس طرح کے سب باب بھی لکھے ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسا کہ ناصرہ، ضربہ میں نون لکھا ہوتا ہے، ضاد لکھا ہوتا ہے، فا لکھا ہوتا ہے اور سین لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ناصرہ، فاتحہ، ضربہ اور سمیہ کے پیٹرن پر ہے. اس طرح سے ان کے آگے جو کچھ سب پیٹرن کہہ لیں یا سب باب اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ان بعض دفعہ وہ بھی لکھے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کوئی نئے باب آگے نئے نہیں ہیں، بلکہ وہی 4 ہی ہیں جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو قاف الف کا مطلب ہے اس سے قالا سے ہے، تو قالا ناصرہ سے ہے، تو کانا بھی ناصرہ سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. کانا، یکون، کن، کائن، ڈیش، کون. الحمدللہ یہ جو کمزور افعال ہم نے اس میں دیکھ لیے اور صحت مند افعال بھی دیکھ لیے ہیں.
ان آیات کے اندر. تو اب تک اس جو پہلا یہ جو ہمارا سبق تھا اس میں آیات ہم نے پڑھی ہیں، اسماء اور افعال دیکھیں، اور اس کے متعلق اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو بتا دیں، انشاءاللہ پھر ہم آگے جو ہے وہ آخری گرامر کا پورشن پڑھیں گے. سر آپ نے فَأَحْيَاكُمْ یا يُحْيِيكُمْ اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ فعل وہ افعال جو ہیں وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھے، وہ ابھی اس میں نہیں ہیں، انشاءاللہ اگلے کورسز میں آئیں گے، ایڈوانس لیول کے ہیں اس لیے ان کو نہیں ذکر کیا یہاں پہ. ٹھیک ہے سر. جی اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں، تو انشاءاللہ آگے گرامر کا بار کر لیتے ہیں. جی آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. افعال کا اعادہ ہم کریں گے، گرامر پارٹ ہے 4تھا صفحہ، اس کا آخری اشارہ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. اس کے اندر جو سامعہ ہے، وہاں بایا بعد، اسی کے پیٹرن پر جو افعال آئیں گے انشاءاللہ ان کا اعادہ کریں گے ہم. یہ افعال ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. بیسک جو سٹائل ہیں وہ 4 ہی ہیں، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامعہ. انہی کو ہم یاد کرنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو جن نے یہ جو سٹائل ہیں 4 ان کے آنے والے افعال کو یاد کر لیا ہوگا، انشاءاللہ ان کے لیے اگلے جو کورسز ہیں بہت آسان ہو جائیں گے. اور آپ الحمدللہ جیسا کہ پریکٹس کر رہے ہیں پریکٹس والے گروپ میں بھی، تو الحمدللہ اس سے امید ہے کہ آپ کو بہت حد تک جو ہے یہ ابواب اچھی طرح سے یاد ہو گئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ جو ہمارا مڈ کوئز ہوا تھا اس میں بھی الحمدللہ بہت اچھے محنت کیا آپ سب لوگوں نے، اور میں نے کوشش تو کی تھی کہ بہت مشکل سا کوئز بناؤں، لیکن یہ کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے نمبر لیے ماشاءاللہ سے، بڑی محنت کی ہے. اور اسی کو الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں. یہ وہی سلائڈز ہم دیکھتے رہتے ہیں، نہیں پیٹرن پر جو فتح، ناصرہ، ضربہ اور سامعہ کے پیٹرن پر آنے والے جو کمزور افعال ہم اس کورس میں پڑھ چکے ہیں، یہ وہی افعال ہیں. اور اس میں یہ بھی سلائڈ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے لیے یاد کرنے کے لیے ہم نے جو جملے پڑھے تھے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ. یہ اب تو یہ باتیں میرے خیال میں آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہو گئی ہوں گی. یہ سلائڈ جو ہیں یہ ہر لیسن کے شروع میں آتی ہیں، تو امید ہے کہ یہ جو سلائڈز ہیں اچھی طرح سے آپ سب لوگوں کو یاد بھی ہو گئی ہوں گی کہ فاتحہ سے کون سے ہم نے باب پڑھے تھے، ناصرہ سے کون سے پڑھے تھے، ضربہ سے، سامعہ سے کون سے پڑھے تھے. یہ الحمدللہ آپ کو یہ جو سلائڈ ہیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئی ہوں گی. ایسا ہی ہے یا ابھی بھی یاد نہیں ہوئی؟ یاد ہو گئی ہیں سر الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس یہ یاد ہو گئی تو انشاءاللہ آگے جا کر جو ہے نا وہ اگلے کورسز بہت آسان ہوں گے انشاءاللہ آپ کے لیے. انہی سے آگے جو ہے نا وہ مزید بھی بنیں گے الحمدللہ. آج ہم پڑھیں گے سامعہ سے. سامعہ کے پیٹرن پر آنے والے جو افعال ہیں ان کا ہم اعادہ کریں گے. سامعہ اس نے سنا، سامعہ، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع. اس کے ریفرنس جملہ تھا سمع اللہ لمن حمیدہ. عالمہ، عالمہ ہم نے پڑھا تھا سامعہ کے پیٹرن پر ہے، اس نے جانا. عالمہ، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم. انی اعلم ما لا تعلمون، اس سے ریفرنس جملہ ہم نے پڑھا تھا. کچھ ریفرنس جملے ہمیں یاد ہو جائیں گے جو کہ زیادہ ایزی ہیں، اور کچھ اتنی جلدی یاد نہیں ہوں گے. بہرحال یہ جو پیٹرن ہے، جیسے آپ نے عالمہ پڑھا ہے تو عین لام میم کا روٹ لیٹر ہمیں یاد ہوں گے، تو انشاءاللہ اسی سے ہم بنا لیں گے عالمہ کا فعل. ٹھیک ہے جی، عالمہ کا ٹیبل بنانا آسان ہو جائے گا عین لام میم کے مادہ سے. عاملہ اس سے ملتا جلتا ہے، عاملہ اس نے عمل کیا. عاملہ، یعمل، اعمل، عامل، معمول، عمل. وعامل الصالحات
सूरत अल-अस्र में, और जो नेक अमल करते हैं। आमिलू, हामिदा, उसने तारीफ की। हामिदा यहमदु, इहमद, हामिद, महमूद, हम्द, तारीफ करना। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसमें रेफरेंस जुमला पढ़ा था। खसीरा, खसीरा, उसने खसारा पाया, उसने नुकसान उठाया। खसीरा यखसरु, इखसर, खासिर, डैश, खुस्र, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। सामिया से हमने एक और फेल है शाहिदा। शाहिदा यशहदु, इशहद, शाहिद, मशहूद, शहादा। शाहिदा में उसने गवाही दी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं है। ये रेफरेंस जुमला था। आहिदा, एक के बाद एक। अपने माइक म्यूट रखें प्लीज। हैं? आहिदा जो है जी, आहिदा जो है उसने वादा किया। आहिदा याहदु, ए हद, आहिद, माहूद, आहद, यानी कुदूरा आहदल्ला, अभी हमने पिछली आयत में पढ़ा था, वो अल्लाह ताला के वादे को तोड़ते हैं। अब देखिए जी, हमने फातिहा से भी हमने अफ़ाल पढ़ लिए थे, इस तरह से नासरा से हमने अफ़ाल बहुत से जो है ना वो अफ़ाल एक्स्ट्रा जो अफ़ाल हमने पढ़ लिए, सामिया से पढ़ लिए। ये सारे के सारे अफ़ाल अब जानने के बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें ये इस तरह कोई भी अगर फेल आ जाएगा, इंशाल्लाह हमें उसको पढ़ने में, उसका टेबल बनाने में इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि आप साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और यहाँ भी आप देख रहे हैं बुक में भी आपके पास मटेरियल है। तो इंशाल्लाह, और ये जो हम चंद अफ़ाल हमने सीखे हैं, ये कुरान पाक में रिपीट होकर बहुत ज़्यादा मरतबा आए हैं। ठीक है, तो गोया कि हमने ये चंद अफ़ाल नहीं सीखे, हमने बहुत ज़्यादा अफ़ाल हमने सीख लिए हैं। ठीक है, गोया कि 130 अफ़ाल ऐसे हैं जो कुरान पाक में 2400 मरतबा हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे सामिया के स्टाइल पर हैं। ठीक है, अब देखें सामिया के स्टाइल पर हमने क्या पढ़ा था, आलिमा, आमिला, हामिदा, खसी को, ये 6-7 अफ़ाल हमने पढ़े। तो ये 6-7 अफ़ाल जो हैं ये कुरान पाक में रिपीट होकर इतने मरतबा आए हैं। तो गोया कि हमने इतने ज़्यादा अफ़ाल सीख लिए। तो ये टीपीआई का ही मेथड है। टीपीआई का फ़ायदा है कि जिससे हम एक फेल सीखते हैं और जो कि कुरान पाक में रिपीट होकर बहुत दफ़ा आया होता है, तो गोया कि सारे के सारे अल्फाज को सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस कोर्स का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये होता है कि आप टीपीआई का तरीका इख्तियार करते हैं, इन इशारों की मदद से याद करते हैं, तो आपको ग्रामर याद करना आसान भी होता है। और आपको देखें, जैसा कि आपने शुरू में एक चीज़ आप सुनते हैं इन कोर्सेज के शुरू में, कि ग्रामर की बड़ी बड़ी किताबें जब आप पढ़ेंगे, जब कोई ग्रामर का कोर्स आप करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें ग्रामर की मैं कैसे पढ़ूंगा, इसमें तो इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है, जो इस्तिलाहात हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की जाती। तो टीपीआई के जरिए से बहुत आसान तरीके से ग्रामर को सिखाया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीखने में बहुत आसानी होती है। अब फातिहा से यही अफ़ाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वहाबा, इसका सब पैटर्न है वहाबा फातिहा का। ठीक है, वहाबा, वहाबा के पैटर्न पर आने वाले कुछ अफ़ाल हैं वो हम देख लेते हैं। वहाबा, उसने, वहाबा उसने दिया, अता किया। वहाबा, यहाबु, हब, वाहिब, महूब, वहाबुन, वहाबल्लाहु, ठीक है, वहब लना मिन लदुनका रहमा, ये बहुत आसान जुमला है। और अता कर हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर। वाक़ा, अच्छा ये है तो फातिहा से है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि वहाबा से इसको बताया गया ये सब बाब है। ठीक है जी, इसलिए आपने ये नहीं परेशान होना कि ये कोई नया बाब आ गया। वाक़ा, वाक़या हुआ। वाक़ा, यक़अउ, क़ा, अमर है। वाक़े, मौक़ूउन, वुक़ू', वाक़े होना।
इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु, ये सूरह वाक़िआ है, ठीक है, जब वाक़िआ होगी, वाक़िआ होने वाली, ठीक है, मुराद इससे क़यामत है। तो ये जो वहाबा के पैटर्न में हमने कुछ अफ़ाल पढ़े, ये अल्फाज कुरान पाक में 650 बार आए हैं, तो रिपीट होकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने अल्फाज को सीख लिया है। और अब वादा के पैटर्न में कुछ अफ़ाल हम सीखेंगे। वादा बेसिकली तो ज़राबा से है, लेकिन इसका सब बाब है वादा। वादा याइदु, इद, वाइद, मऊद, वाद, ठीक है। अला इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, वादा उसने वादा किया। वजदा, वजदा उसने पाया। यजिदु, जिद, वाजिद, मौजूद, वजूद, वजूद में पाना। इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने उनको सब्र करने वाला पाया। वसला, वसला, यसिलु, सिल, वासिल, मौसूल, वसूल। आज की आयत में हमने पढ़ा था वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, तो अन युसला से वसला से, ठीक है जी। वलदा उसने पैदा किया, उसने जाना। वलदा यलिदु, लिद, वालिद, मौलूद, विलादा। इसके लिए रेफरेंस जुमला पढ़ा था, लम यलिद वलम यूलद। वक़ा, वक़ा का मतलब है बचाना, वक़ा उसने बचाया। वक़ा, यक़ी, के ये अमर है, ठीक है। वाक़िन, मौक़ियुन, विकाया, विकाया का मतलब है बचाना, ठीक है। तो इसमें इस फेल में आप देखेंगे कि कई जो है कॉफ सिर्फ नजर आ रहा है आपको, ये अमर है। तो कुरान पाक में जितने भी इस्तेमाल हुए हैं अमर के सीगे इस्तेमाल हुए हैं, उनमें सबसे छोटा यही है कई, ठीक है, तू बचा, है ना। कुरान पाक वकीना अज़ाबन नार, तो वकीना अज़ाबन नार में देखेंगे वाव अलग है, वाव मैंने और की, तू बचा ना हमें, तो गोया के वकीना जो है ये 3 टुकड़े हैं। तो इससे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कई जो है अमर का सीगा है और पूरा एक फेल है, ठीक है। तो सबसे छोटा फेल जो है इस्तेमाल हुआ कुरान पाक में कई, वकीना अज़ाब, ये बात हमें बड़ी इंटरेस्टिंग है वक़ा यकी से, ठीक है जी। तो वादा के पैटर्न पर अभी हमने जो बड़े वाजदा वसला वगैरह हमने वादा के पैटर्न पर अफ़ाल पढ़ लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा जो हमने गोया के हिसाब से तो 7 अफ़ाल हैं, लेकिन ये कि ये 350 मरतबा है कुरान पाक में। और ये वादा के पैटर्न पर, वहादा के पैटर्न पर जो अफ़ाल हमने पढ़े हैं, ये इनको अच्छी तरह से हम याद करेंगे और कोशिश करेंगे हम इनको ना भूलें। ये बेसिकली तो वही 4 स्टाइल हैं, फातहा, नसरा, ज़राबा, और उन्हीं के सब बाब आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सब बाब से ही जो है हम आगे अफ़ाल को सीखते हैं। जैसे सफिया कुछ कहना चाह रही हैं प्लीज। जी मेरे ख्याल है कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, एक स्टूडेंट की आई है क्वेरी कि ये का जो है ना, का फेल अमर ये बताया गया बुक में और हम की बता रहे हैं, तो ये 2 अलग अलग अफ़आल हैं। जो वक़ा से है ना उसका फेल अमर है का, और जो वक़ा है ये एक अलग फेल है, ठीक है। इसका फेल अमर है की। तो आप इनके रूट वर्ड्स पे भी गौर करें, वक़ा के रूट वर्ड्स हैं वाव, काफ, आइन, और इसका बाब भी फतह है। और जबकि जो दूसरा हमने एंड में पढ़ा था वक़ा, वो वाव, काफ, या है और उसका बाब दरबा है। वो एक तरह से हदा यहदी के पैटर्न पर है, लेकिन चूंकि इसमें 2 कमजोर अफ़ाल आ गए, दाएं बाएं आप देखें कि सिर्फ काफी सेहतमंद फेल है, सॉरी हर्फ है इसका जो हर्फ मादा है, बाकी 2 हरूफ मादा जो है वो कमजोर आ गए। तो इस वजह से थोड़ा सा मजीद इसकी शेप जो चेंज हो गई और थोड़ा सा मजीद इसका जो फेल अमर है वो मुख्तसर हो गया, मतलब बहुत ही श्रिंक हो गया। उसका तो फिर भी इहदी था, तो इसका सिर्फ कई है ना। तो ये थोड़ा सा जो कमजोर हरूफ आ जाते हैं वो अपना असर करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे अफाल पे, तो ये फर्क आप नोट करें। जी बिल्कुल, वो तो दोनों अफ़ाल ही अलग अलग है ना,
खौफ आइन है वहाँ पे और यहाँ पे तो आइन नहीं है। बहरहाल ये दोनों अलग अलग फेल हैं जी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अफ़आल आज सीख लिए हैं जो सारे फातहा, नसरा, ज़राबा के पैटर्न पर आते हैं, उनके सब बाब के पैटर्न पर जितने भी अफ़आल हमने सीखे, और इनको देखते हुए आगे इस पैटर्न पर जितने भी और अफ़आल भी हमारे सामने अगर आ जाए तो इंशाल्लाह हम वो भी बना सकेंगे। और इसके बाद जो है वो अरबी बोलचाल हम शुरू कर लेते हैं। सिस्टर नुसरत का क्वेश्चन है कोई? ये वाला हमने टेबल सारा किया है, इसमें वहाबा से नीचे कमजोर अफाल हैं या ये सब कमजोर अफाल हैं? वहाबा के नीचे क्या मतलब? वहाबा के बाद 8, जी, जी। 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये तो कमजोर जी, अफाल ऐसे नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है, एक ऐसे ही है। ऐसे ही है, 6 तक जी सेहतमंद है और 7 तक सेहतमंद है और जी, 8 बिल्कुल से जी ठीक है, थैंक 8 यू। से 14 तक। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। जी, अरबी बोलचाल के जुमले हैं शाहिदा से हैं हल शहीदता। हल शहीदता, नाम क्या शाहिद आपने गवाही दी? नाम शाहिद तू, नाम शाहिद तू, नाम के साथ जवाब है। हल शहीद तुम, नाम शाहिद ना, शहीद ना। हल तशहदु, नाम नाम अशहदु, नाम अशहदु, नाम अशहदु, अशहदु, ठीक है जी। हल तशहदूना, नाम नाम नशहदु, नशहदु। नशहदु, हम जी हाँ, ये तशहदूना का जवाब नशहदु से। नशहदु, जी, वादा से है हल वादता, नाम वादतू, नाम वातू, ये बहुत आसान है। वादा से भी सा हल वाद तुम, नाम नाम वादना, वातना, वातना, वादना, माशाल्लाह। हल ताइदु, नाम नाम आइदू, आइद, आयत, नाम आइदु। आयत, आइदू, जी, आयतु, यहाँ मैं वादा करूंगा। हल ताइदूना, नाम 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 नाइदू, नाइदू, आयदुना, नाम नाइदु। नाइदु, ईद, आइदू, आइद, आइदु, ईदु। नाइदू, नाइदु, नाइदू। अच्छा, इन ये जो वादा का है ना टेबल, इसके साथ एक चीज ध्यान रखें कि हम सोफा वगैरह का भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे है कि हल ताइद, जैसे कि मैं हल ताइदु, क्या आप वादा करेंगे? तो नाम सोफा आइदु, अनकरीब में वादा करूंगा, ठीक है जी। इसके साथ ये वाले फाल के साथ सोफा वगैरह भी इस्तेमाल होता है। हल ताइदूना सोफा नाइदु, इस तरह नाम से मतलब इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी, लेकिन ये जैसे ईद है तो वादा कर, ठीक है। आइदु मैं वादा करूंगा, या सौफा आइदु, इनके साथ ये मुजारे और इसके साथ ये लग सकता है, ठीक है। माजी के साथ तो नहीं, मुजारे के साथ लग सकता है कि सौफा सर आइदु। फेल अमर के वर्ड्स के साथ लगता है ना ये सोफा, फेल अमर। नहीं, मुजारे के साथ हो सकता है ना, जैसे हल ताइदु, क्या आप वादा करेंगे? तो नाम आइदु, हमें मैं वादा करूंगा, या सौफा आइदु भी कह सकते हैं, अनकरीब में वादा करूंगा, इसमें भी है ये मैं एक अमर के बात साथ। एक्सप्लेन कर जी 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 ये थोड़े से माइक जरा म्यूट कीजिएगा, स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मैं एक बात थोड़ी सी दोबारा से एक्सप्लेन करूं, मैंने ग्रुप में भी की थी। तो जब फेले अमर का जवाब होता है ना, तो जवाब देना होता है मुदारे में, तो उसके साथ सौफा लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि सौफा का ताल्लुक बेसिकली फेले मुदारे के साथ है, यानी वो मुदारे से जुड़ के आता है। ज़ाहिर है कोई काम माजी में हो गया तो उसके लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं जल्दी करूंगा, वो तो करूंगा तो मुदारे में होगा। तो ये और बात है कि ये अमर के जवाब में, अमर का जवाब मुदारे से देना होता है, और मुदारे के साथ सौफा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। इट डिपेंड्स कि हमने वो काम आके जल्दी करना है या नहीं करना। तो अगर तो नॉर्मली अपने हिसाब से करना है तो सौफा ना लगाएं, अगर तो बिल्कुल कमिटेड है कि करना है तो। वैसे आम बोलचाल में अरबिक लोग जो है ना, वो अरब लोग सौफा का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये सिखाया जा रहा है डायलॉग्स में। जी ठीक। जी, ठीक है जी। अच्छा, ये आपको समझ आ गई सौफा वाली बात जो है। नेक्स्ट वाला जो फेल है हल वजदता, नाम वजदा वजदतू, मैंने पाना, क्या आपने पाया? नाम नाम वजदतू, वजदतू, नाम वजदतु। हल वजदतुम, नाम नाम वजदना, वजदना, वजदना। हल तजिदु, नाम नाम आजिदू, आजिदू,
नाम आजिदु। ये ब्रदर्स की आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल सिस्टर्स बोल रही हैं सारी। मेरे ख्याल में या तो वो परेशान है, उनको बात समझ नहीं आ रही, या फिर जो है उनको ज़्यादा आता है सिस्टर से, इसलिए। अदब कर रहे हैं सर। अच्छा माशाल्लाह। हल आदत भी तजिदून, वो सर कहते होते हैं ना, घर में भी सुनने की आदत हो जाती है तो फिर क्लास में भी खामोशी से सुनते हैं ना। ये तो हमारे सर मजाक करते होते हैं, हमने तो नहीं किया। हल तजिदून ना बोल रहे हैं हमारी तरह इसलिए। नाम नाजिदू। अच्छा, ये जो ताजिदून है या ताजिदू है, बहुत से अफाल जो है वो बेसिकली जो अगर देखा जाए तो वो मतलब मेल से क्वेश्चन होते हैं, तो अगर वो उसको समझे तो हिसाब से। हल ताजिदून नाम नाम नाजिदू। नाजिदू। जिद अमर है, जिद अजिद। अजिदू। अजिदू। जिदू नाजिदू। नाजिदू। ठीक है, ये मुजारे के साथ इसका आंसर होगा अमर का। ठीक है जी। वसला हमने पढ़ा था मिलाना। हल वसलता, नाम वसलतू। नाम वसलतु, जी मैंने पा लिया। ठीक है। हल वसल तुम, नाम वसलना। नाम वसलना। नाम वसलना। वसलना, माशाल्लाह। हल तासिलु, नाम हासिल। नाम आसिलु। हल तासिलूना, नाम नासिलू। नासिलु। जमा कैसे गाएगा? नाम नासिलु, यहाँ हमने कर लिया। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरबी बोलचाल भी सीख लिया है, और हमारा जो आखिरी सबक है इसका हमने कुछ प्रैक्टिस है जो हमें दी गई है वर्क बुक में। जो अफ़ाल हमने अभी आज सारे प्रैक्टिस किए हैं सामिया के पैटर्न से और इस तरह से नासरा ज़राबा से, वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। वर्क बुक में ऐसे दिया गया होगा, आपने उसके सिर्फ 6 चाबियाँ लिखनी होती हैं, फिर माजी, मुज़ारे, अमर, तुम फाइल से मफूल। और ये जो आखिर में मानी दिए गए हैं वो आपने माना माजी का लिखना होता है या काम का, यानी कि मस्तर का मानी लिख सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये प्रैक्टिस है वर्क बुक की, बहुत आसान है, आप इसको भी कीजिएगा और कोशिश करेंगे वर्क बुक का, जैसे मैंने पहले बताया कि सारे दोनों हिस्सों को साथ साथ फिल करते जाएं। तो ये हमारे